درس في إثبات المعاد وأحوال يوم المحشر سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کے فرمایا کہ انک لتشتہی الطیر فی الجنت، جنت کے اندر تمہاری خواہش ہوگی کہ اس پرندے کا گوشت میں کھاؤں. فیخر بین یدیک مشویا، تو وہ فوراً بھنا ہوا پرندہ تمہارے آگے رکھ دیا جائے گا. تو یعنی جو چیز کی تمنا ہوگی وہ فوراً پوری ہو جائے گی. وقال الامام احمد حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن عامر الاحول عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتهى المؤمن والولد في الجنة كان حمله ووزعه وسنه في ساعة واحدة. ورواه الترمذي وابن ماجه عن بندار عن معاذ بن هشام به. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن غريب وزاد كما اشتهى. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اذا اشتہى المؤمن، اگر مومن کو جنت میں خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو فوری طور پہ اس کی بیوی کو حمل بھی ہو جائے گا، ولادت بھی ہو جائے گی. ایک ساعہ کے اندر اندر اللہ اس کو بچہ عطا فرما دیں گے. وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. حضرت بی بی حوا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے بائیں پسری سے پیدا فرمایا تو نہ کوئی حمل تھا نہ مدت حمل تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی نیند کھلی تو ایک عورت ساتھ بیٹھی ہوئی کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے ساتھ جا کے جنت میں رہو، سکون پکڑو اور ہر نعمت جو ہے جنت کی کھائیں. لیکن ولا تقربا هذه الشجرة وتكونا من الظالمين. وقوله تبارک وتعالی ولدینا مزید، اللہ فرماتے ہیں جو چاہیں گے وہ ملے گا، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے.
جیسے اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ایمان پہ موت آئی ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور جنت کے علاوہ اور بھی نعمتیں ہیں جو اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ وقد تقدم فی صحیح مسلم عن صہیب بن سنان الرومی انہا النظر الی وجہ اللہ الکریم، صحیح مسلم کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں کے علاوہ اور جو زیادہ دیں گے وہ النظر الی وجہ اللہ الکریم، اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت اور دیدار نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، نہیں احاطہ کر سکتی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، لیکن جب درخواست کی کہ رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا مجھے اپنی رؤیت نصیب فرما دیں، جیسے کلام نصیب فرمایا ہے تو زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، اب اس پہاڑ پہ نظر ڈالو، ہم اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر تم تصور کرو کہ کیا تم برداشت کر سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فغر موسیٰ صعقا فلما افاق قال تبت الیک، اب اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا مولا میری توبہ ہے کہ میں آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا جو میں قابل نہیں اس سوال کے۔ تو بہرحال یعنی دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن قیامت کے اندر الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہر جنت والا مومن جو ہے وہ اپنے اللہ کا اپنے رب کا بھی دیدار کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے میرے محبوب بیٹھے تھے، چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، آپ نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، کیا تم اس چاند کے دیکھنے کے بارے میں کوئی شک کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور پہلی رات کی چاند میں تو شک ہو سکتا ہے، 14ویں کے چاند میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامت ولا تضامون فی رؤیتہ، قیامت میں اسی طرح تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور بعض خوش نصیب علماء نے روایات کے حوالے سے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو مہینے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، اور بعض لوگوں کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، اور بعض لوگوں کو ایک دن میں زیارت ہوگی، اور بعض خوش نصیب ہیں جن کو ہر وقت اجازت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمائیں۔ تو قیامت کے اندر دیدار ہوگا، دنیا میں رؤیت جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ اختلافی مسئلہ ہے کہ بھئی کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمارے آقا رحمت دو عالم حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ یہ تو اتفاق ہے نا کہ بھی کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں، لیکن کیا حضور پاک کو رؤیت نصیب ہوئی ہے یا رؤیت نصیب نہیں ہوئی؟ اب صحابہ میں اختلاف۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ناراض بھی ہو جاتی تھیں اور غصے میں بھی آ جاتی تھیں، فرماتی تھیں وہ بندہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور پاک نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، جب قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اس کو کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، تو قرآن کے خلاف کیسے کہتے ہو کہ حضور پاک نے دیکھا ہے؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
اس بات کی شدید مخالف تھیں کہ بھئی کیا حضور نے خدا کو دیکھا ہے؟ بیوی فرماتی تھی نہیں دیکھا۔ ایک ان کی دلیل یہی آیت تھی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ سب کو دیکھتے ہیں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تو اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تو نور ہے، کون دیکھ سکتا؟ تو اس حدیث سے اور اس آیت سے بی بی عائشہ سرکار دو جہاں کی رؤیت رب کی قائل نہیں۔ بی بی عائشہ ہے بہت بڑی عالمہ ہے، مجتہدہ ہے، کئی مسائل میں ان کا اجتہاد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجتہد جو ہے جب اجتہاد کرتا ہے تو اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن خطا پر بھی اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اگر اس سے خطا ہوتی ہے پھر بھی اللہ اس کو ایک ثواب دیتے ہیں کہ اس نے محنت تو کی ہے نا مسئلے میں، لیکن ثواب پہ نہیں پہنچا۔ اسی لیے علماء کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ المجتہد یخطئ و یصیب، کہ ہر مجتہد اجتہاد میں خطا بھی کرتا ہے اور صحیح مقام پہ بھی پہنچتا ہے۔ ان اخطأ فلہ اجر، اگر وہ غلطی بھی کر بیٹھے اس کو ثواب ملتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ صحیح مسئلے پہ پہنچ جائے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور سارے صحابہ جو بڑے بڑے ہیں جیسے حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہیں، معاذ بن جبل ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، ان نے بڑے اجتہاد کیے، کیونکہ حکم یہی تھا کہ بھئی اگر مسئلہ قرآن میں اور حدیث میں نہ ملے تو اب کیا ہوگا؟ مجتہد اجتہاد کرے گا، اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں، کہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو اب مجتہد اجتہاد کرے گا۔ تو بی بی عائشہ جو ہے وہ بھی بہت بڑی عالمہ ہیں اور مجتہدہ ہیں، ان کا اجتہاد ہے کہ حضور پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ نے کلام کے لیے تو چن لیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بغیر کسی واسطے کے اللہ نے براہ راست کلام فرمائے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ کلام جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور رؤیت یعنی دیدار جو ہے یہ محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، کہ حضور کو دیدار ہوا۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں حضور کو دیدار ہوا ہے، حضور نے دیکھا۔ اور وہ تقسیم کرتے ہیں کہ الکلام لموسیٰ والرؤیت لرسول اللہ، کہ کلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور رؤیت ربی جو ہے، دیدار جو ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے۔ دو قول آ گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور سے اللہ نے کلام بھی فرمایا ہے اور دیدار بھی ہوا، یعنی دونوں چیزیں دی ہیں، رؤیت بھی عطا ہوئی ہے اور بلا واسطہ کلام بھی نصیب ہوا۔ اب دیکھیں بظاہر اختلاف ہے، تو یہ کام ہوتا ہے مجتہدین کا، فقہا کا، علماء کا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میرا بھائی اس لیے دلوں کے اندر تعصب نہ رکھا کرو، بغض و عناد نہ رکھا کرو،
عداوت و دشمنیاں نہ پالا کرو. ہاں جو باطل فرقے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے، آدمی نفرت کرتا ہے ان سے. اب یہ تو نہیں نا کہ آدمی کافروں سے بھی پیار کرے اور مشرکوں سے بھی پیار کرے اور یہودیوں سے بھی پیار کرے، یہ تمہارا نہیں ہوتا. لیکن مسلمانوں کے اندر تو لازمی بات ہے کہ مسائل پیدا ہوتے. اچھا اب جب اختلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ تو اس لیے سمجھیں کہ اللہ کے قرآن کی 7 قراتیں ہیں اور 7 قراتیں جو ہیں بالکل برحق ہیں. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ قراءۃ سبعیۃ، یہ دوسری قراءت جو ہے یہ بھی قراءت 7 میں سے ہے، لہذا صحیح ہے. ان 7 قراءتوں کے علاوہ جو قراءتیں ہیں وہ شاذ ہیں. تو اب اللہ کے قرآن کا جو عملی تواتر ہے نا ایک ایک آیت کا، اس کو محفوظ کیا قرآن نے. 7 قرآن نے ان قراتوں کو محفوظ کر لیا. اب قرآن کی 7 قراتیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں، منضبط ہیں اور ہر مقام پہ موجود ہیں. اور کسی ملک میں کوئی قرات اللہ نے رائج فرما دی، کسی ملک میں کوئی قرات رائج فرما دی، تو اب ہم اعتراض نہیں کریں گے کہ بھائی وہ قرآن نہیں پڑھتے. ہمارے ملک میں جو روایت ہے وہ قرات عاصم ہے، بروایت حفص ہے، ہم اس پہ عمل کرتے. تو قرآن کی عملی تواتر کی حفاظت کی قرآن ہے، یاد رکھو. اور حضور کی جو سنت ہے، اقوال ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں، ہدایات ہیں، ان کو منضبط کر کے جمع کرنے والے اور امت کے لیے محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ ائمہ 4 ہیں، جن میں 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. محدثین تو بعد میں آئے. محدثین جو ہیں اصحاب سیاستہ جو ہیں، یعنی امام بخاری جو ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہیں، امام ابو داؤد ہے، یہ تو سب بعد کے لوگ ہیں. انہوں نے تو ان سے لیا ہے، ان کا دور تو پہلے ہے اور وہ تو خیر القرون کے ساتھ ہے. یا صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے یا تبع تابعین کا دور ہے. تو فقہائے 4 نے اللہ کے نبی کے تمام جو طریقہ تھا، جو اسوہ تھا، جو سنت تھی، اس کو محفوظ کر کے امت کے لیے ذخیرہ بنا دیا اور ہر مسئلے کا الگ الگ باب بنا دیا کہ امت کو تکلیف نہ ہو. کہ اگر تم نے کہ نماز کے مسائل دیکھنے ہیں تو کتاب الصلاۃ دیکھ لو، اور اگر تم نے طہارت کے مسائل دیکھنے ہیں تو کتاب الطہارہ کھول لو. ہر باب ہمارے سامنے بنا کے جمع کر کے رکھ دیا. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ بعض ملکوں کے اندر مثلا فقہ حنفی رائج ہو گئی، بعض میں فقہ شافعی، بعض میں فقہ مالکی، بعض میں فقہ حنبلی رحمت اللہ علیہم اجمعین. کسی سے تعصب نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بلا وجہ یعنی دلوں کے اندر نہ اناد رکھیں نہ بغض رکھیں. ہاں ہمارے علاقے میں ایک فقہ رائج ہے تو ہم اسی سے لیں گے، دوسری طرف ہم نہیں جائیں گے کہ ہمارے ہاں وہی متواتر ہے. اور یہ بھی تقریباً یعنی آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ ہے اور جغرافیہ ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے کہ خیر القرون کے بعد تقریباً 1200 سال تک اکثر بلاد اسلامیہ میں جو رواج ہوا وہ فقہ حنفی کا ہوا. امام مالک نے بھی 60,000 مسئلہ لیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو 2 اونٹوں کا بوجھ فقہ حنفی کی کتابیں لاد کے آئے مکہ میں.
اور امام صاحب کے شاگرد سے پڑھا محمد بن حسن شیبانی سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے پڑھا، اسی طرح سے تو ان میں کوئی اختلاف جو ہے وہ اجتہاد کا اختلاف ہے۔ اب جیسے دیکھو بی بی عائشہ کہتی ہے حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، صحابہ کہتے ہیں دیکھا، اختلاف تو ہوتا ہے، حتیٰ کہ اختلاف حلال حرام میں بھی ہوتا ہے۔ بعض چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال ہو گئی۔ بعض چیزیں جو ہیں جیسے سجدہ تعظیمی ہے، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ کرنا کسی بندے کو جائز تھا، میرے مدنی سرکار کی شریعت میں آ کے حرام ہو گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں اپنی بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں اللہ نے بہن سے نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ یہ اختلاف تو ہوتا ہے۔ اب مجتہدین کو یا فقہا کو یا محدثین کو جو گالیاں دینے والے ہوتے ہیں نا، وہ علمی یتیم ہوتے ہیں، علم تو ہوتا نہیں، مقصد فساد ہوتا۔ وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ محدثین کرام نے اس مسئلے کو حل کیا کہ بھئی بی بی عائشہ کہتی ہے حضور نے نہیں دیکھا، اور بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں حضور نے دیکھا ہے، اور پھر بی بی عائشہ کی دلیل قرآن ہے کہ لا تدرکو الابصار۔ تو انہوں نے جمع کیا، انہوں نے فرمایا کہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے علماء کا، یہ کام نہیں ہوتا کہ دوسرے کو غلط کہو اور لڑاؤ اور سر پٹفل کرو اور جنگیں کرو اور گھر گھر میں اشتہار دو اور مناظرے کرو اور فساد کرو۔ علماء کا کام جو ہے وہ اعتدال ہے، علماء کا کام جو ہے وہ اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب دیکھو انہوں نے جمع کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہیں اور صحابہ بھی سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ایسے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ میرے مدنی نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، اس دنیا میں تو دیکھا ہی نہیں۔ حضور پاک نے تو معراج والی رات دیکھا ہے، وہ تو معراج تو آسمانوں میں تھا۔ جب حضور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے تو زمین میں تو حضور نے نہیں دیکھا۔ تو اب بتائیں کوئی جھگڑا رہ گیا؟ دونوں روایات اور دونوں علماء، دونوں صحابہ کی باتیں صحیح ہو گئیں یا غلط ہو گئیں؟ اب ایک آدمی اشتہار چھپوا دے کہ نہیں بی بی عائشہ کی بات صحیح اور باقی کی غلط ہے، تو یہ تو جاہل آدمی کا کام۔ بے عینی ہی یہی اختلاف ہے بی بی عائشہ کا باقی صحابہ سے۔ باقی صحابہ کہتے ہیں حضور کا معراج جو ہے، آپ کا معراج جسمانی ہے، یعنی آپ اپنے جسد مبارک و مطہر و منور کے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے بالکل غلط ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور آسمانوں پہ گئے ہیں۔ واللہ ما فقدت عن فراشی، حضور تو 1 منٹ کے لیے میرے بسترے سے جدا نہیں ہوئے، تو آسمانوں پہ کب گئے؟ بی بی عائشہ مخالف ہے۔ وہ فرماتی ہے حضور تو میرے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی میرے بستر سے حضور نہیں اٹھے ہیں، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ حضور معراج پہ گئے ہیں اور اپنے بدن کے ساتھ؟ یہ تو خواب تھا، اللہ نے خواب دکھایا نبی پاک کو۔ کیونکہ قرآن میں لفظ یہ بھی آ جاتا ہے ما جعلناک الرؤیا التی اریناک، رؤیا کا لفظ آ گیا، رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں۔
اچھا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، حضور پاک تو اپنے جسد مبارک کے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہیں، اگر یہ خواب تھا، روحانی معراج تھا، تو پھر براق لانے کی کیا ضرورت تھی اور کسی کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں جی ابھی مدینہ شریف میں نماز پڑھ رہا تھا، خواب ہے، اس پر تو جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ پھر مکے والوں نے خام خواہ بھانپٹ اٹھا دیا، پاگل ہو گئے تھے وہ، خواب تو سب کو آ سکتا ہے نا۔ اب جناب دیکھیں کہ کچھ صحابہ ادھر ہو گئے ہیں اور کچھ صحابہ ادھر ہو گئے ہیں، کچھ بی بی عائشہ کے ساتھ ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے جی روحانی معراج ہے، اور کچھ جمہور صحابہ کے ساتھ ہیں کہ نہیں جسمانی معراج۔ اور جب انہوں نے جسمانی معراج کے پاس فرمایا، بی بی نے تو یہ کہہ دیا نا کہ میرے بستر سے حضور جدا نہیں ہوئے، لیکن جو معراج جسمانی کے کارن کا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو عبد کا اطلاق روح پہ کبھی نہیں ہوتا۔ وانہ لما قام عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح اور جسد پر ہے، صرف روح پر عبد کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اور قرآن بار بار کہتا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مانا ہے کہ حضور کا معراج جسمانی تھا۔ تو اب جناب کیا کہیں گے آپ، کس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی ماں کا لال بی بی عائشہ کو جھوٹا کہے گا تو اپنا ایمان ختم، اور صحابہ کو جھوٹا کہیں گے تب اپنا ایمان ختم۔ کیوں؟ صحابہ تو سارے سچے ہیں، صدوق ہیں، عدول ہیں، ان میں تو کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی کا تو نام بھی نہ ہو، روایت میں آ جائے کہ الذی صاحب رسول اللہ ہے، تو اس لیے محدثین کا اتفاق ہے کہ جی حالت الصحابی لا یضر، سند کے اندر راوی کا نام معلوم نہ ہو لیکن صحابی ہو تو سند کو نقصان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلھم صدوق وعدول، تمام کے تمام صحابہ عادل بھی ہیں، سچے بھی ہیں، دیانت والے، امانت والے بھی ہیں۔ اب دیکھیں علماء نے اس مسئلے کو حل کیا، فتنے والے فتنہ بناتے ہیں لیکن علماء حل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا صحابہ بھی سچ کہتے ہیں اور بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہیں۔ بھائی اب دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہیں، صحابہ بھی سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ حضور میرے بسترے سے ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے، تو بی بی عائشہ تو حضور کے بسترے پر ہجرت کے بعد آئی ہے، اس کا نکاح بھی بعد میں ہوا، شادی بھی بعد میں ہوئی ہے، اور یہ معراج حضور کو مکے میں ہجرت سے پہلے ہوا ہے، تو بی بی عائشہ کے بستر پہ کیسے لیٹے ہوئے تھے؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا بی بی عائشہ جس معراج کی بات کرتی ہے وہ اللہ نے اور معراج کرائے ہیں اپنے نبی کو، وہ روحانی معراج ہے، لیکن جس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے یہ جسمانی معراج ہے، اور یہ قبل الہجرت ہے، اور قبل الہجرت تو بی بی عائشہ بھی حضور کی بیوی ہی نہیں بنی، نکاح ہی نہیں ہوا، حضور کے گھر میں بھی نہیں آئی، حضور اس کے بستر پہ کیسے لیٹ گئے؟ تو اب علماء نے دونوں کی حدیث کو، دونوں کے قول کو سچا کر کے دکھلا دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ رویت ہوگی قیامت میں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو رویت نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ سب سے بڑا انعام ہوگا کہ النظر الی وجہ اللہ الکریم،
اس لیے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ہم لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کو جنت دیں گے، لیکن اس پہ بھی اور زیادہ دیں گے، اور جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ اس لیے ایک بزرگ نے مدینہ شریف سے کسی نے خط لکھا ان کو کہ میں آج مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے دعا کی اور خط میں لکھا کہ تمہارا کام ہو گیا، اس کا کام اللہ نے کر دیا۔ اب وہ آیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے دعا کی، شکر ہے میرا کام بھی ہو گیا، لیکن آپ نے کتنے یقین سے کیسے لکھ دیا تھا کہ میں نے دعا کر دی ہے تمہارا کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا میرا بھائی میں نے دعا جب مانگی تھی تو میں ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے میرے منبر تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت میں جو اللہ سے مانگو ملتا ہے، تو میں نے بھی تو جنت میں بیٹھ کے تیرے لیے دعا کی تھی۔ تو یہ تو فکر ہے نہ فکر ہر کس ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم سے لطف اٹھاؤ یا پھر قوالیاں سن کے دھمال کھیلتے رہو، تمہاری مرضی ہے بھائی۔ اگر تم نے اسی کو دین سمجھا ہے تم جانو، تمہارا کام جانے، ہم کیا روک سکتے ہیں کسی کو؟ لیکن دین اسی کا نام ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اور جو محدثین نے جمع کیا اور فقہا نے موتی نکھار کے امت کو دیا ہے۔ اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بھئی ہزار دفعہ تو بتلایا ہے کہ شمعونہ نام ہے، کوئی نام ہے، نام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ اسلامی نام نہیں ہے، لیکن نام ہے رکھ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلامی نام یاد رکھو، صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں۔ اب ایک فیشن کی دوڑ ہے، ہر آدمی ایک نیا نام ڈھونڈتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک آدمی، کافی پرانی بات ہے، آیا اور اس نے مجھے اللہ کے حرم میں تنگ کر دیا۔ جی میرا بیٹا ہوا ہے مکی صاحب، بس مہربانی کریں ایسا نام بتائیں کہ دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ تو میں نے سمجھایا اللہ کے بندے یہ بات اللہ کر سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، کہ زکریا ہم نے آپ کی دعا منظور کر لی ہے علیہ السلام، ہم آپ کو بیٹا دیں گے جس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا۔ یہ خدا تو کہہ سکتا ہے کہ بندے کی کیا طاقت ہے؟ نہیں جی مہربانی کریں، آپ کا بڑا مطالعہ ہے، کوئی آپ نام ایسا ڈھونڈ کے دینا کسی کا، میں نے کہا ابلیس رکھ لو۔ تنگ آ گیا، کیا کرے آدمی؟ دیکھو نا، اب آدمی درس دے کے تھکا مارا ہوا اٹھتا ہے، او جی میرا مسئلہ، او جی میرا مسئلہ۔ خدا کے بندے، میں بھی تو بندہ ہوں، لوہے کا بنا ہوا ہوں۔ درس دینے کے بعد آدمی کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، تھک جاتا ہے، اعضاء تھک جاتے ہیں۔ آپ ڈھونڈے عشاء کے بعد آرام سے، میں جہاں بیٹھا ہوں آئے ملے، ایک نہیں ہزار سوال پوچھیں۔ اب لوگ کہتے نہیں ہم نے ابھی جان چھڑانی ہے، ملنا بھی ابھی ہے، پوچھنا بھی ابھی ہے، اور مولوی کو بھی چاہیے کہ ابھی جواب دے وہ ہمیں۔ تو آدمی تنگ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسا کرو، بیٹے کا نام ابلیس رکھ لو۔ مجال ہے کسی نے آج تک اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھا ہو؟ ناراض ہو گیا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ میرا ایک اپنا مولوی بھائی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے ہمارا، وہ اب بھی الحمدللہ ہیں، وہ بھی مجھے حرم میں حج کے بعد ہم کٹھے جا رہے تھے، تو درس کے بعد میں تھکا ہوا تھا، اور وہ میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، بڑے خطیب ہیں، بڑے معروف خطیب، نام میں نہیں لیتا تھا کہ گلہ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مکی صاحب آپ بہت تھک گئے، آئے آپ کو کافی پلاتے ہیں۔ چلو بھائی، اب دوست ہے، بندہ انکار تو نہیں کر سکتا۔ راستے میں جا رہے تھے تو مجھے کہا کہ آپ کی بھابھی کا ٹیلی فون آیا تھا، اللہ نے مجھے بچی عطا فرمائی ہے، تو آپ مہربانی کر کے لڑکی کے لیے کوئی نام تجویز کریں۔ میں نے کہا مولوی صاحب بھائی خدا کے لیے کیوں مت چھڑو نا، تاروں کو ٹیک لگا کے جو کھڑے ہو نا، اسپیکر کام نہیں کرتا، کچھ اس کو بخش دو۔ کہنے لگے جی مجھے بچی اللہ نے دی ہے، اس کے لیے نام۔ میں نے کہا مولوی صاحب عجیب بات ہے، تم خود مولوی ہو، خطیب ہو، اللہ کا فضل ہے،
حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اور بی بی آسیہ ہے، بی بی مریم جن کے نام قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، حضور کی بیٹی بی بی زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کے نام ہیں، کوئی نام رکھ لو۔ یار یہ کو پوچھنے کی بات ہے، تم تو خود مولوی آدمی ہو، تمہیں مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا نہیں وکیل صاحب، آپ کی بھابھی جو ہے نا وہ ماڈرن ہے، کوئی ماڈرن نام بتائیں۔ میں نے کہا پھر ڈیانا رکھ لو۔ اس نے پھر مجھے کافی بھی نہیں پلائی اور آج تک ناراض ہے۔ میں تو ناراض نہیں ہوں لیکن وہ ناراض ہے۔ پر میں تو ان کو سلام بھیجتا ہوں تاکہ میں تو قیامت میں نہ پکڑا جاؤں نا۔ دنیا کا جھگڑا تو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اگر وہ چونکہ بڑا آدمی تھا، بڑا خطیب، بڑا مولوی، اس کو برا لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی حضور کی بیٹیوں کا نام جو قبول نہ کرے، آپ مجھے بتائیں میں کیا کہتا ہوں؟ مولوی ہو کر حضور کی بیویوں کے اور حضور کی بیٹیوں کے نام قبول نہ کرے تو میں پھر یہی کہتا اور کیا کہتا؟ میں نے عمرہ کیا، آپ نے بال خود کاٹے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ مجھ سے قرآن شریف اتفاق سے گر گیا، کوئی فدیہ نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تم نے نعوذ باللہ خود تو نہیں توہین کی گرایا، خود توہین کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے تو ہم طالب علم تو روز قرآن 10 دفعہ گراتے ہیں۔ گر گیا، اتفاق ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی فدیہ بھی نہیں۔ ایک آدمی نے عمرے کے ارکان پورے کر لیے، سر منڈوانے سے پہلے احرام کھول دیا، تو ارکان پورے کہاں کیے؟ پورے تو سر منڈانے سے ہوتے ہیں، پورے کیسے کر لیے؟ اس نے کپڑے پہن لیے، دوسرے دن جا کے اس نے سر منڈایا، اور رقم نہیں، ایک بکری خرید کے ذبح کر کے بطور دم جبر غریبوں کو دے دیں۔ کہتے جی کہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ تیسرے دن جو کل خان، میرا بھائی شریعت میں ناجائز ہے، باقی تم جانو تمہارا کام کیا ہے۔ شریعت کے اندر یہ تیسرا دن مقرر کرنا، 7 جمعراتیں مقرر کرنا، دن مقرر کرنے کا اختیار صرف میرے اللہ کی ذات کو ہے کہ اس نے جمعہ مقرر کیا، عیدین مقرر کیے، اس نے عشرہ ذی الحجہ مقرر کیا، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، رمضان کا مہینہ مقرر کیا۔ بندے کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی دن بنا لے، کبھی کر لو، کبھی چوتھے دن کر لو، کبھی 5ویں دن کر لو، کبھی 8ویں دن کر لو، خیرات کرنی ہے سارا مہینہ کرتے رہو، کسی نے منع نہیں کیا۔ منع یہ ہے جو تم خود فیصلے کر کے بدعت کرتے ہو کہ تیسرے دن ہی کل شریف ہوں گے، چوتھے دن کل شریف ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا پکا چاول رہے ہیں، نام کل شریف ہے، کل شریف پکاتے ہو، کل شریف تو پڑھے جائیں گے نا، یہ کل شریف کیا ہو گیا؟ اچھا پھر کل شریف کیوں پڑھے جائیں گے جی؟ وہ مولوی پڑھے گا، چاول ہمارے ہیں، ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے۔ کوئی عقل ہے؟ ایمان سے کہو کہ پردے ڈھیلے ہو گئے، پیسہ ہم نے لگایا، خیرات ہم نے کی ہے، نہیں انتظار کرو جی پہلے مولوی صاحب ختم شریف پڑھیں گے۔ خالص بدعت ہے اور حرام ہے۔ تم نے نیت کی، ثواب اللہ نے دینا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری وہ خیرات قبول بھی ہے کہ نہیں، ثواب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اگر اس میں یتیموں کا مال ہے، حرام کا مال ہے، جوئے کا مال ہے، سود کا مال ہے، کیا مٹی قبول ہوگی؟ ہم نے احرام تو جہاد میں باندھ لیا، لیکن ہوائی چپل جیتے پہ وہ کوئی حرج نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تصویر یا ویڈیو بنانا بالکل ناجائز ہے۔ ایک دوسرے کا سر اگر احرام کے بعد یعنی عمرہ کر کے، طواف کر کے، صفا کر کے 2 مہرے میں ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرے، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ وتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ کھول کے دعا مانگنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاتھ باندھ کے بھی جائز ہے، ہاتھ باندھ کے بھی جائز ہے، ہاتھ کھول، یہ الحمدللہ رب العالمین سے بڑی کوئی دعا ہے؟ یہ تو سارے ہاتھ باندھ کے کرتے ہو، تو معنی یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے بھی جائز ہے، ہاتھ کھول کے بھی جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔
کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ یار لڑانے والے مولوی اور بہت سارے ہیں، مجھے کیوں زبردستی اس میں ڈالتے ہو؟ یہ تو مستحب امر ہے، کسی نے ہاتھ اٹھا لیا، کسی نے ویسے باندھ کے مانگ لیا۔ اگر 8-10 آدمی نماز میں ہیں، ایک حافظ ہے، داڑھی پوری نہیں ہے، قرات اس کی اچھی ہے، دوسرے 1-2 آدمی کی داڑھی ہے، داڑھی والا نماز پڑھائے گا۔ داڑھی منڈانے ان سے تو آدمی فاسق ہو جاتا ہے، چاہے وہ حافظ ہو یا کوئی ہو۔ بار بار داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق و فاجر ہے۔ بوسکی کا کپڑا جو ہے اس کا پہننا جائز ہے، یہ ریشم نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے جو ہم پہ حرام کیا ہے وہ خالص ریشم حرام ہے، جو کیڑے سے پیدا کی جاتی ہے۔ وہ تو 600 ریال کا 1 میٹر ملتا ہے، یہ 15 ریال میں آپ کو ریشم مل جائے گی، کوئی عقل کی بات بھی ہے؟ بلکہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اور بڑے مجاہد بھی تھے، وہ خود بھی 2 گھوڑا بوسکی پہنتے تھے، میں بھی کبھی کبھی پہنتا تھا۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے باقاعدہ چائنا میں، شنگھائی میں جہاں یہ 2 گھوڑا بوسکی بنتی ہے اس کمپنی کو خط لکھا کہ مجھے تفصیل سے مطلع کریں کہ یہ کس چیز سے بنائی جاتی ہے، کیا یہ خالص ریشم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ چیز سے بنائی جاتی ہے، اس کا ریشم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا بھائی بال سارے سر کے موڑنے ہیں، کسر مانا ہوتا ہے کہ اتنے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ بہرحال باپ پر بیٹے پہ دم پڑ گیا، نہیں رکھتے نہیں دیتے تو اللہ جانے وہ جانے، ہم کیا کریں؟ کہتا ہے جی کہ میاں اور بیوی میں جھگڑا ہوا تو بیوی نے کہا کہ میں اللہ رسول کی بات بھی نہیں مانوں گی، میں تو وہ مانوں گی جو میری بہن کہے گی۔ غصے میں کہہ دیا استغفار کرے بس، اور کیا ہے؟ تم جان چھڑانا چاہتے ہو تو الگ بات ہے، ویسے بھی طلاق دے سکتے ہو۔ ہوتا ہے نا، وہ سوچ رہا ہو کہ کافر بناؤ، نکاح ٹوٹے، جان چھوٹے، تو ویسے بھی تمہیں طلاق دینے کا حق ہے حضرت، اگر اتنے تنگ ہیں تو۔ لیکن منہ سے نکل جاتا ہے، انسان ہے غصے میں اور کبھی خوشی میں نکل جاتا ہے۔ کہ حضور نے خود حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک آدمی کا اونٹنی تھی، وہ سو گیا، اونٹنی چلی گئی جنگل میں۔ اب وہ بیچارے کو تو یقین ہو گیا نا کہ پانی، کھانا، ہر چیز اونٹنی پہ لدا ہوا ہے، اور اونٹنی گم ہو گئی، اب صحرا میں مرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈ کے تھک ہار کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جناب اونٹنی کھڑی ہے۔ وہ اونٹنی کہیں چل رہی تھی، اس کی مہار پھنس گئی ٹہنی میں، جب نکلی وہ واپس مالک کے پاس آ گئی، تو اب وہ جناب خوشی میں کہنے لگا انت عبدی وانا ربک، مولا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ تو منہ سے نکل گیا، نکل جاتا ہے، کون ایسا آدمی ہے جیسے نہیں نکلتا؟ کچھ نہیں ہوا جناب، بیوی کافر نہیں ہوئی، تمہارے گلے میں نکالنا ہو تو طلاق ہے تمہارے پاس۔ جمعہ کے خطبے میں جب امام دعا مانگے، نہ ہاتھ اٹھائیں نہ آمین کہیں، حکم یہ ہے کہ خاموش رہو۔ اگر کسی نے نعوذ باللہ اپنے ہاتھ سے شہوت کا ازالہ کیا ہے، گناہ ہے، توبہ کرے، اور قیامت میں اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا، تاکہ میدان حشر کو پتہ چلے کہ یہ آدمی ایسی بدبختی کرتا تھا۔ تین یا چار چکر لگائے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھے، باقی بعد میں پورے کریں۔ حرم شریف میں جو قرآن پاک ہیں، یہاں مکے میں رہتے ہوئے تو پڑھو، لیکن اپنے ملک میں نہ لے جاؤ، یہ تو یہاں کے لیے وقف ہے۔ لیلۃ القدر الصدقات سنت، الصدقہ لا یکون بدعہ، الصدقہ ان اللہ امرنا الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یعنی ولو ای لیلۃ و ای نہار،
اذا کان لیلۃ القدر یضاعف اجرها۔ ماں اور باپ کے حکم سے بیوی کو طلاق دینا نہیں، اگر بیوی گناہ گار نہیں ہے تو اس کے ماں باپ کے حکم سے طلاق دینا شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایک تواضع ادب الگ بات ہے۔ بہرحال آپ اگر غسل اپنے ہوٹل میں کر لیں اور نیت جا کے مسجد عائشہ سے کریں بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ دیکھو میرا بھائی، اصل جو احرام ہے وہ نیت سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے غسل کر لیا کہ بھی وہاں جگہ ملے نہ ملے، اور پھر میں وہاں کپڑے کہاں رکھوں گا، کون حفاظت کرے گا، تو لہذا یہاں سے 2 چادریں باندھ لی، غسل کر لیا، چلے گئے وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے آ گئے اور عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں نے احرام جو ہے وہ جدے سے باندھا ہے، میرا بھائی آپ ایک تو میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے، آپ کو اپنے ایئرپورٹ سے احرام کی نیت کرنی تھی، اب آپ نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، دم بھی پڑ گئی اور میقات والے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ کہتے جی کہ میں حالت احرام میں تھا، بے ہوش ہو گیا، ہسپتال میں لے گئے، انہوں نے مجھے انجیکشن بھی دیے، خون بھی نکالا، کچھ نہیں، اور خون نکالنے سے روزہ تھا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، روزہ کھانے سے ٹوٹتا ہے، نکالنے سے تو نہیں ٹوٹتا۔ اگر فرض نماز کے بعد امام مقتدیوں سے مل کر اجتماعی دعا کرے کوئی حرج نہیں، لیکن سنت متواترہ جو ہے، حضور کا دائمی عمل جو ہے، وہ اجتماعی دعا نہیں فرماتے تھے، ہر کوئی اپنی الگ الگ دعا کرتا تھا۔ لیکن اگر کبھی کسی نے مانگ لی، ضد نہ کرو، کبھی مانگ لو کبھی نہ مانگو، کبھی ہاتھ اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ، تاکہ سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے اور ضد بھی نہ ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا جماعت پہ ہاتھ ہے، لہذا جماعت میں کوئی اللہ والا صالح آدمی ہوگا، اس کی دعاؤں سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، تو کوئی منع نہیں۔ لیکن حضور پاک نے کبھی اجتماعی دعا نماز کے بعد نہیں کرائی، آپ ہمیشہ دعا فرماتے لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور بھی کئی دعائیں ہیں۔ لیکن اگر بس اصل مسئلہ سمجھ لو کہ ضد نہ کرو، ہمارے ہاں ضد ہو گئی ہے، بعض بالکل ساری زندگی نہیں مانتے، اور بعض مولوی جب تک 3 دفعہ دعا نہ کریں ان کو پہلی دعا پہ اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ دعا ختم پھر دعا کرو جی، پھر ختم پھر دعا کرو جی، جنازے کی دعا ختم ہوگی پھر دعا کرو جی، وہ حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں، بعد میں مولوی کی دعا پہ اعتبار ہے۔ کہتے جی کہ قبر میں جب سوال ہوگا تو وہاں پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو کیا حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے؟ بالکل غلط ہے، کوئی چہرہ مبارک نہیں دکھایا جاتا۔ آپ کی ذات ہی ایسی معروف ہے کہ رب کے بعد دین میں اور کس کا نام آ سکتا ہے بغیر محمد مصطفیٰ کے؟ وہاں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کلمہ بھی حضور کے بغیر پورا نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو فوراً محمد الرسول اللہ، جب من ربو کا آ گیا، دین آ گیا، تو اگلا سوال تو ہونا ہی حضور کے بارے میں، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے وسوسے آتے ہیں، آخری صورتیں پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس سارے بدن پہ دم کیا کرو۔ میری بہنیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. کہتے جی کہ اگر آدمی اسی طرح بیٹھا ہو اور بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر ٹیک لگا جو اور پھر اونگ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدود حرم جو ہے نا میرا بھائی، اس طرف سے جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں حد حرم ہے. ادھر آپ جائیں تو جہاں جعرانہ بڑا عمرہ جس کو کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے. اس طرف جائیں تو جہاں عرفات شروع ہوتا ہے اس سے پہلے حد حرم ہے. اور جدے کی طرف آپ جائیں تو جب شمیسی پہ جائیں گے جہاں چوکی پہ روک دیتے ہیں کہ اندر اب کافر نہیں آ سکتا ہے، غیر مسلمین کو موڑ دیتے ہیں، وہاں تک حد حرم ہے. اس سارے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 کا لاکھ ملے گا. کہتے جی کہ کل خانی کا دن معین کرنے کا اگر کسی کو حق نہیں ہے تو نکاح کے دن مقرر کرنے کا حق کس نے کہا ہے کہ نکاح کے دن مقرر کرو اور کارڈ چھپواؤ؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ بھی تمہارا رواج ہے، شریعت کو کوئی حکم نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ نکاح کے اجتماع کے لیے تو حضور نے صحابہ کو بلایا ہے، کل خانی کے لیے تو کبھی نہیں بلایا. نکاح کے لیے تو حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو فرمایا کہ آج آپ لوگوں کے گھر میں جو کچھ کھانے پہ ہو وہ لے آؤ. تو سارے صحابہ لے آئے. آپ نے فرمایا بس یہی میری شادی کا کھانا ہے. تو اس پر تو حضور نے بلایا ہے، ہم بھی بلائیں گے. آپ مجھے دکھائیں گے حضور نے اپنی بیٹیوں کے وفات پہ تیسرے دن کل شریف کیے ہیں؟ بھئی حضور کی بیٹیاں بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، وہ تو حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی سب سے محسنہ بیوی ہے اور پہلی بیوی ہے، جو ام الاولاد ہے، ساری اولاد حضور کی بی بی خدیجہ کے بدن سے ہے. بی بی خدیجہ کے حضور نے کل کندھانے کیے تھے، 7 جمعراتیں کی تھیں، چہلم منایا تھا. اگر ہے دکھا دے کوئی مائی کا لال، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ورنہ بدعت ہے اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور کل ضلالۃ فی النار، اور اس کا انجام جہنم. ورنہ ہمت کرو نا. حضرت حسن حسین کے کل شریف کس نے کیے تھے؟ کوئی ڈھونڈو نا کوئی جھوٹا موٹا ذاکر کے جو کہے گا آواز آتی ہے، راوی کہتا ہے. نہ آواز کا پتہ نہ بدبخت راوی کا پتہ کہ کون راوی ہے. دریا راوی سے نکلا ہے، چناب سے نکلا ہے. ہمارے بھی جو بدعتی ہیں نا وہ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے. کون سی حدیث؟ کس کتاب کی حدیث؟ کس درجے کی حدیث؟ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، معضل ہے، منقطع ہے. حدیث جھوٹی ہے، موضوع ہے، کیا ہے؟ بس حدیث شریف میں آتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ بزرگوں نے فرمایا ہے. کون بزرگ؟ یہ کوئی دین ہے کہ ایسے آدمی کہتا چلا جائے او جی اللہ والوں نے کہا. کون اللہ والے؟ تم بھی تو اللہ والے ہو. تمہیں کوئی کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ ہر آدمی اللہ والا ہے. اگر میں نے عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروایا لیکن اس طرح لگ گیا اور زخم ہو گیا تو زخم بھی تمہیں ہو اور شریعت سزا بھی تمہیں دے. ماشاءاللہ اچھا فیصلہ ہے بھائی. کیا لگ گیا تو لگ گیا، بس اس پہ دوائی ڈالو اور کوئی سزا تو کوئی نہیں. اگر بندہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، شہید ہوگا انشاءاللہ. اچانک موت جو ہے میں نے ہوٹل میں بیٹھا عمرے کے لیے آیا تھا تو رات کا 1 بجا تھا. میں نے احرام اتار کر کپڑے پہن لیے اور سو گیا. ماشاءاللہ احرام میں آپ نہیں سو سکتے تھے، وہ حرام تھے، کانٹے لگے ہوئے تھے اس میں. نہیں احرام میں تم سو جاتے تو کانٹے تھے تمہیں چبھتے.
اب جناب 4 گھنٹے کے بعد اٹھا تو پھر احرام باندھا، ایک بکری دم ادا فرمائے، 350 ریال 400 ریال لگے گا، مجال ہے کہ اندر تم غلطی کرو۔ 400 ریال کو جب 22 روپے سے ضرب دو گے نا جی، انشاءاللہ 8 ساڑھے 8 ہزار روپے کا ایک انجیکشن بالکل شفا ہو جائے گی، آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرج